بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی اور صدقہ ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ ناظرین، چہرے پر دانے نکلتے ہوں تو چہرے کو گیلا کر کے پٹکڑی کو ہلکے ہاتھوں سے پورے چہرے پر 10 منٹ تک رگڑیں، دانے بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو الرجی ہو جائے وہ لسی کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے آپ کی الرجی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سونف والا دودھ پیو، اس سے رنگ گورا ہوگا۔ رزق میں برکت کے 6 راز: مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنا، ہمیشہ باوضو رہنا، سنت فجر اور وتر کو گھر پر ادا کرنا، عورتوں کے پاس ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھنا، نماز چاشت پڑھنا، غیر مفید اور لغو کلام سے اجتناب کرنا۔ رات کو زیادہ چاولوں کا استعمال ترک کر دیں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ کو اپنی آنکھوں پر مسل دو، نیند جلدی آ جائے گی۔ آدھے سر کے درد کا مسئلہ ہو تو جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ پیٹ کی گیس اور قبض میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں اور بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو مریض کو لمبا سجدہ کرواؤ۔ انسان کو ہمیشہ اپنے قلب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرو۔ ناظرین، چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا دیں۔ گھر میں غربت لانے والے کام: نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانا، الٹا سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، رات کو جھاڑو لگانا، صبح سورج نکلنے تک سونا، قبرستان میں ہنسنا، مہمان آنے پر ناراض ہو جانا۔ ناظرین، نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی کے استعمال سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بخار جان نہ چھوڑ رہا ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پی لو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریوں سے جلد کو پاک کرنا ہے تو سورج مکھی کا تیل لگا لیا کریں۔ ناظرین، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ رہتا ہو، 6 دانے انجیر کے زیتون کے تیل میں بھگو کر رکھ دو، 2 صبح 2 دوپہر 2 شام۔ اس کو آرام سے چبا چبا کر کھاؤ، پٹھوں میں درد یا کھچاؤ سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انجیر کا پھل کھاؤ، یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، اور فرمایا زیتون کو کھاؤ بھی اور پیو بھی، اور اس سے جسم کی مالش بھی کرو، کیونکہ یہ مقدس درخت کا تیل ہے۔ چہرے پر رات کو مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ قبض کی شکایت ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرو، اور گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال سکتا ہے؟
چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ٹماٹر کاٹ کر داغوں پر لگا دیجیے۔ ملٹھی کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبزی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ادرک والے پانی سے سبزی کو دھو لو۔ سبزی کئی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ لقوہ اور فالج کے مریض کو کالے تیتر کی یخنی 10 دن تک پلانے سے مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سستی ہونے لگے تو بھینس کا دودھ کچا پی لینے سے بدن میں چستی آ جائے گی۔ دیسی مرغی کی یخنی پینے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کمزور جسم کو طاقت میں لانا ہے اور جسم کو چست بنانا ہے تو انجیر کھاؤ۔ چہرے پر ناریل کا خالص تیل مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہو جاتے ہیں اور مچھر بھی نہیں کاٹتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے کتنی دیر بعد اس کے کان میں اذان دینی چاہیے؟ بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مرگی کا مرض ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اسے نیم گرم پانی سے نہلائیں، پھر سیدھے کان میں 4 بار اذان اور الٹے کان میں 3 بار اقامت کہیں۔ انشاءاللہ بلائیں دور ہوں گی۔ ناظرین، لیٹ کر یا کھڑے ہو کر پانی پینے والے بندے کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گنا کھانے کو ہضم کرتا ہے، لیکن گنے کے رس کو زیادہ دیر تک رکھ کر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ ٹماٹر کا چہرے پر مساج کرنے سے کچھ ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوگا۔ جس کو نزلہ زکام ہو وہ چائے بناتے وقت 1 چٹکی خشخاش کی ڈال دے، یعنی دودھ، چینی، پتی، پانی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 چٹکی خشخاش ڈال کر ابال لیں، چھان کر پی جائیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت آزمودہ عمل ہے۔ جس گھر میں شوہر اپنے بیوی کو دوسروں کے سامنے عزت نہیں دیتا اور اس کو رلاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کے گھر سے میری رحمت اور برکت ختم کر دو، اس کی زندگی سے خوشیاں واپس لے آؤ اور اس کو غم اور دکھ میں مبتلا کر دو، اور پھر زمانے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار ہو جاتا ہے، ان کو میتھی کا پانی پلانے سے آرام آ جاتا ہے۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ اگر کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو جتنا ہو سکے روٹی کم کھاؤ اور تازہ پھلوں کا زیادہ استعمال کرو۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے عمر 1 سال کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کچے انڈے کی اکیلی زردی پر شہد لگا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ 1 دن کا بچا ہوا کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انار کو اندرونی چھلکے سمیت کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ 80 سال کی بوڑھی عورت 18 سال کی لڑکی نظر آئے گی اگر 40 دن 2 پھلوں کا شربت بنا کر پی لے، اول انار اور دوم سیب۔ ناظرین، ہفتے میں 75 منٹ واک کرنے سے آپ اپنی زندگی 2 سال بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ 30 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن اور پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 3 بار 40 منٹ واک کرنے سے انسان کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ 60 منٹ واک کرنے سے موٹاپے کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ بڑے پیٹ پخانہ کرنے سے کمزوری نہیں ہوتی۔ سنترے کا سالن کھانے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میلے کپڑے پہننے سے پیشاب میں انفیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کپڑے پر داغ لگ جائے تو کھٹی چیز رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر قطرہ قطرہ آتا رہتا ہو تو نمک اور مکھن ملا کر چاٹیں۔ ناظرین، کوہنیوں پر مولی کا رس لگانے سے کوہنیاں جلدی صاف ہو جاتی ہیں۔ رات کو ناف پر چنبیلی کا تیل لگا کر سونے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
اگر زہریلی چیز اثر کر جائے تو کلونجی کا ٹکڑا چبانے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر انڈے کی سفیدی کا لیپ کرنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے تھکاوٹ اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں دھنیے کا رس ڈال کر پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اگر اونچا سنائی دیتا ہو تو کان کی کنپٹیوں پر ناریل کا تیل لگا کر سویا کرو۔ ناظرین، پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے جس سے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناف کو تیل لگانے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روٹی کھانے سے پہلے لیموں کا ایک قطرہ چکھ لینے سے روٹی فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کا خون آپ کے جسمانی وزن کا تقریباً 8% بنتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ اگر آپ دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو دل کی بیماری میں اضافے کا 50% امکان ہوتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلوویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ بالوں کو جھڑنے سے بچائیں۔ پیاز کو کاٹیں اور اسے سر پر اچھی طرح مال لیں اور تھوڑی دیر کے بعد سر دھو لیں۔ اس میں موجود سلفر بالوں کو گھنا کرتی ہے۔ اگر چہرے پر کیل ہوں تو ایک برتن میں ابلتا ہوا پانی لے کر میز پر رکھیں۔ سر اور بازو تولیے سے ڈھانک لیں اور چہرے کو برتن کے قریب لے جا کر پانی سے نکلنے والی بانپ سے منہ سینکیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو تولیے سے رگڑ کر ملیں، پھر کسی اچھی کریم کی مالش کریں۔ کئی بار یہ عمل دہرانے سے چہرہ کیل مہاسوں سے پاک ہو جائے گا۔ کچا شلجم کھانا ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، الٹی نہ رک رہی ہو تو پیاز میں چینی ڈال کر کھاؤ۔ کمر پر زیتون کا تیل لگانے سے کمر جھکتی نہیں۔ ناظرین، کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل پینے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحت مند زندگی کا راز نماز پڑھنے میں ہے۔ اگر دشواری ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے کرسی کا استعمال کریں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یا چوکڑی مار کر مت بیٹھیں۔ استعداد سے زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں۔ زمین پر بیٹھنے کی بجائے مناسب بلند کرسی کا استعمال کریں۔ باتھ روم میں کموڈ استعمال کریں تاکہ گھٹنوں کے امراض سے بچا جا سکے۔ ناظرین، غربت لانے والی عورت کی نشانیاں: ہمیشہ کھڑے ہو کر بال بنائے گی، کھڑے کھڑے شلوار پہنے گی، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرے گی، ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال بنائے گی، مہمان کے آنے پر منہ بنائے گی، دانتوں سے ناخن کاٹے گی، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھے گی، رات کو الٹی ہو کر سوئے گی، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرے گی، پھونک مار کر ماچس بجھائے گی، اندھیرے میں کھانا کھائے گی، مکڑی کے جالے صاف نہیں کرے گی۔ ناظرین، موٹے لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈالیں، کچھ دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہوگی اور دمہ کے مرض میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ رزق اور عزت میں اضافہ چاہتے ہو تو کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھ کر اس کے بعد ہر لقمہ کھاتے ہوئے یا شکور پڑھے تو اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اس کے رزق اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھاؤ، قبض کھل جائے گی۔ املی کا شربت جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ فالسا زیادہ کھاؤ، معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ پیاز اور لہسن کھائیں اور صبح ایک سیب کھائیں۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو تھوڑے سے سونف کھاؤ۔ بڑھاپے میں بھی جوان تندرست رہنا چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ ناظرین، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 اور ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔